السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہوگی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، آمین۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 سے آگے تجوید سے پڑھنا بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب دیکھیے گا کہ آپ سب کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، اور آپ سب کوشش کرا کریں کہ میں جیسے پڑھ رہی ہوں میرے پیچھے پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس طرح آپ کی جو غلطیاں آتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آج آپ کو پورا بتاؤں گی کہ سورہ یاسین میں آپ لوگ کون کون سی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرور و درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ وجاء بڑی مد ہے تو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من اقصل، من پہ کیا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے حرف حمزہ آ رہا ہے۔ قاف پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے۔ قلقلہ کے کیا معنی ہیں؟ آواز کا پلٹ کر واپس آنا، ٹھیک ہے؟ اقصى المدینة رجل يسعى۔ را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، آگے پڑھیں گے رجل پہ غنہ کریں گے کیونکہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف یا آ رہا ہے، پڑھیں گے رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور 1 الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ قاف کے بعد حروف واو مدہ بن رہا ہے، الف مدہ بن رہا ہے، یا پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو ایسے نہیں، ہم نے پراپر مخرج سے پڑھنا ہے اور جلدی سے نہیں پڑھنا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اتبعوا کیوں پڑھیں گے؟ دیکھیں اس الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ حرکت ہم نے اپنے آپ سے لگائی ہے، تو اس پہ ہم ذیل لگائیں گے کیونکہ اس میں جو تیسرا حروف ہے، اس میں ہم دیکھیں گے حرف کے تیسرے حرف کے نیچے کون سی حرکت ہے، تو ہم نے وہ اسٹارٹنگ میں الف کے اوپر لگانی ہے، اور الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اتبعوا من لا يسألكم۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ الف ہے، اس کو ہم نے حمزہ کیسے بنایا؟ اس کو حمزہ ہم نے ایسے بنایا کہ ہم نے دیکھا تا کے اوپر زبر ہے اور تا کے بعد حرف کیا ہے؟ با۔ الف تا با، تیسرا حرف کیا بنا ہمارا؟ با، تو با کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو ہم اس الف کے نیچے کیا لگائیں گے؟ زیر، تو یہ بن جائے گی ات۔ اگر اس کے اوپر با کے اوپر زبر ہوتا تو زبر لگاتے، پیش ہوتا تو زبر لگتا، مگر زیر ہے تو ہم الف کے نیچے کیا لگائیں گے؟ زیر۔ اور جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت لگتی ہے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، جیسے اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا میں غنہ ہوگا، اور جیم میں ہم ایک قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے۔ اجروں پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے، تو غنہ کریں گے، جیسے اجروں وہم مہتدون۔ ہا کو ہم اپنے مخرج سے پڑھیں گے، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں محتدون، غلط ہوتا ہے، ہا کو ہم نے پورا اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ورنہ پورا ورڈ چینج ہو جائے گا اور ہمارے معنی چینج ہو جائیں گے۔ جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں محتدون، ہا پڑھ دیتے ہیں ہا کی جگہ، یا محتدون آرام سے، جیسے محتدون، جیسے ہا واضح نہیں ہو رہا، تو ہم نے پراپر اس کو مخرج سے پڑھنا ہے۔ آپ سب پڑھیں وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، وَمَا لِيَ لَا پہ مد ہے، 4 الف کی مقدار کھینچی پڑھیں گے۔
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وإليه پہ کیا ہو رہی ہے؟ یا لین ہو رہی ہے. یا لین کو ہم نرمی کے ساتھ اور ایک الف مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ترجعون. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ دو حمزہ ہیں، دونوں حمزہ کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. آپ کو واضح ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جلدی میں پڑھ دیتے ہیں اتخذو، اور کچھ لوگ دیکھ کے بھی مگر دونوں حمزہ کی آواز پراپر نہیں نکالتے اور پڑھ دیتے ہیں مگر یہ پراپر ورڈ کیا ہے؟ اتخذو من پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف دال آ رہا ہے. دو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. نہی پہ مد ہے تو 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. من دونہی آلیہتن حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. لیہتن پہ کیا ہو رہا ہے؟ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حمزہ آ رہا ہے. این یردن الرحمن، این پہ کیا کریں گے؟ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو ہم اس کو نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے. این یرد دال پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ساکن حالت میں ہے. یردن الرحمن، ہا کو ہم پراپر ظاہر کریں گے. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. رحمن بضر اللہ، بضر اللہ. اکثر لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس بوت کو غو سے چینج کر دیتے ہیں، مگر دوات پڑھنا ہے تو پراپر دوات پڑھیں گے، دال سے چینج نہیں کریں گے. دوات پڑھنا ہے تو پراپر دوات پڑھیں گے، واو سے چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں. بضر اللہ تغنی عنی، عنی اکثر لوگ حمزہ پڑھ دیتے ہیں انی، نہیں، عین کی پراپر آواز نکالنی ہم نے. عنی شفاعتہم، عین کی آواز آپ کو واضح ہوگی تو اس کو ہم نے پراپر نکالنا ہے. شفاعتہم شیئا پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، وہ غنہ ہو رہا ہے تو ہم غنہ کریں گے. شیئا ولا، لام پہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے پڑھتے ہیں. ولا ينقذون، یوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے تو ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف کون سا آ رہا ہے؟ قاف. قاف تو اخفا کریں گے، پڑھیں گے. ولا ينقذون. قاف کے لوگ اکثر آواز صحیح نہیں نکالتے، کاف پڑھتے ہیں ينقذون، کیذون پتلی باریک کا پڑھ دیتے ہیں، کاف پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. جب موٹی کاف آئے گی اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو اسی کو پڑھنا ہے، جیسے وَلَا يُنقِذُونَ. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا. دعا میں یاد